الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله العظيم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني صلوات محمد وعلى عزیزان محترم، بہرحال ایام فاطمیہ جس کا انتظار تھا، ایک اور صلوات پڑھیں۔ ایام فاطمیہ جس کا ہم سب کو انتظار تھا، بہت جلدی ہی ختم ہو گیا، اور ظاہراً شب کے لحاظ سے یہ آخری مجلس ہے، اور مسلسل ان ایام میں آپ نے بی بی دو عالم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے بیان کو سنا بھی، اور اس کے بعد سینہ زنی، نوحہ خوانی، بہرحال اس کا اجر خود بی بی دو عالم دینے والی ہیں۔ اور ایک جملہ یہاں پہ کہوں آپ کی امید کے لیے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، جتنے بھی عمل انجام دے دیں، جتنی بھی عبادتیں کر لیں، اگر بھروسہ ہے تو آل محمد پہ ہے۔ اور واقعاً ایسا ہے، ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اس روایت میں امام کا تذکرہ کہ کس امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ امام کا ایک صحابی تھا، اس سے بہرحال شیطان سے ملاقات ہوئی۔ اب بہرحال یہ خود میں نے کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے بیان میں ہم نے یہ چیز دیکھا، اس لیے میں یہ بیان کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ اصحاب امام کا شیطان سے ملاقات ملے تو شیطان سے جو گفتگو کیا وہ یہ کہ چھوڑو اب ان سب چیزوں کو، کم بخت تم کیوں لوگوں کو بہکانے پر تلے ہوئے ہو؟
اپنی بھی عاقبت خراب کر رہے ہو اور دوسرے کی بھی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ چھوڑو، آؤ توبہ کر لو، خدا انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو شیطان نے جملہ کہا، سنیں گے آپ، کہ مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے، یہ جملہ، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میں اگر محمد وآل محمد کی قسم دے کر ان کا واسطہ دوں گا تو خدا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ وہ صحابی آیا امام کے پاس، یہ ہمارے لیے امید کی کرن ہے واقعاً۔ میں نے کہا کہ نہ ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے، نہ نماز پہ، نہ روزہ پہ، نہ حج و زکوٰۃ پہ، اگر بھروسہ ہے تو ان ذات والا صفات پہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی ہمیں یاد کیا ہے۔ وہ صحابی آیا امام کے پاس کہ آج شیطان سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے تبلیغ کیا کہ بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو اور آؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تو اس نے یہ جملہ کہا کہ مجھے خدا پر یقین ہے کہ جب میں ان کو محمد اور آل محمد کا واسطہ دوں گا اور قسم دوں گا تو وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو امام نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن شیطان قیامت میں یہ چیز فراموش کر جائے گا اپنے گناہوں کی بنیاد پہ۔ اب آپ سمجھیں یہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں محمد اور آل محمد کہ جن پہ ہمارا پورا تکیہ ہے، پورا بھروسہ ہے، نہ اپنی عبادتوں پہ ہے۔ بہرحال بات ادھر سے ادھر نہ جائے، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور مولانا کے خطاب سے ہی تھوڑا سا اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا، چونکہ گفتگو شخصیت کے حوالے سے چل رہی تھی، شخصیت فاطمہ زہرا کا۔ میں نے اپنی گفتگو کو ان ایام میں 2 حصوں میں بانٹا تھا۔ ایک حصہ تعلیمات جو دعائے زہرا سلام اللہ علیہ کے ذیل میں تواضع اور تکبر کے حوالے سے گفتگو تھی جو مسلسل میں نے بیان کیا، اور دوسرا حصہ شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس پہ امیر المومنین جیسی ذات بھی فخر کرتی ہے۔ آپ سوچیں، پیغمبر جیسی ذات فخر کرتی ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ امام سجاد نے جو خطبہ دیا اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تم کیا، ہماری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی خطبہ میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا، فخریہ بیان کیا، اس ذات والا صفات پہ فخر کیا۔ میں نے بس جلدی 2-4 باتیں، بہرحال آخری دن ہیں، اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، مسلسل میں نے آپ کو اذیت کیا اور کچھ زیادہ کبھی وقت لے لیا، لیکن بہرحال اس کا اجر میں، آپ خدا شاہد ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کبھی نہیں ہو پاتا کہ وقت میں ختم کر دوں، لیکن کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ کہ میں نے جو سلسلہ بیان تھا کہ شخصیت کو پہچاننے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک شخصیت قرآن جو صدر اسلام کی شخصیت ہے، خصوصاً فاطمہ الزہرا کی شخصیت جو ہمارا موضوع بحث ہے۔ ایک قرآن مجید جس کی طرف میں بہت زیادہ نہیں گیا ہے، اشارہ کیا، البتہ ہر چیز صرف اشارے کی حد تک ہے۔ دوسرا جو طریقہ اور راستہ ہے وہ جو آپ پر اعتقاد نہیں رکھتے، جو حزب مخالف ہیں، ان کے اقوال کی روشنی میں فاطمہ الزہرا کی شخصیت کیا ہے، اس کی طرف بھی گاہے بگاہے میں نے اشارہ کیا۔ اور تیسری چیز، معصومین کے کلمات کی روشنی میں اس ذات کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ ذات والا صفات کون سی ذات ہے، جس کی طرف میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ ابیہا، البتہ 2 معنی بیان کیا تھا، میں اس کو بھی کلوز کر رہا ہوں۔ ارادہ یہی تھا کہ اس کو اور کنٹینیو کرتا، لیکن اور دوسری چیزیں ہیں کہ میں اس کو بیان کروں کہ جو شاید اس سے، البتہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کون سی اہم اور مہم ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے کے لیے ہے، ضروری چیز ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آخری مجلس میں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو اپنی زندگی میں رد عمل پیش کیا ہے، جو ریئیکٹ کیا ہے، اس کو پہچانیں۔ مولانا نے گفتگو کی ابھی پچھلی مجلس میں خطبہ فدق کے حوالے سے، یہ بی بی دو عالم کا ریئیکشن تھا
یہ رد عمل تھا، اس کو انسان دیکھے تب اس کی ذات سمجھ میں آئے گی، اس کی بصیرت سمجھ میں آئے گی، اس کا علم سمجھ میں آئے گا، اس کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ جو انسان اس نے، اس لیے کہ جو بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ میں ان کی ہمیشہ تعریف کی گئی ہے، جو بڑی شخصیتیں ہیں تاریخ میں۔ آپ نے سنا ہوگا جب امیر بیان امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت ہو گئی اور یہ خبر شام تک پہنچی ہے، تو جب شام کے لوگوں کو معلوم ہوا تو کیا کہا کہ علی اور مسجد، جب معلوم ہے کہ علی محراب عبادت میں شہید ہوئے تو شام والوں نے کیا کہا، علی اور مسجد، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ یہ ہے مظلومیت آل محمد کی، علی اور مسجد، یہ جو ریئیکٹ تھا شام والوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام کا ماحول میڈیا زدہ ماحول تھا۔ آج ہمارے یہاں ہم وہی سنتے ہیں جو ہمیں میڈیا سناتی ہے یا نہیں؟ آج ہم وہی سنتے ہیں جو ہمیں میڈیا سناتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سی جو ایجوکیشن اور علم ہے ہمارا جو آج کا کیا ہے، وہ واٹس اپ کا ہے، یوٹیوب کا ہے۔ کتابوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی طرف آپ نہ دیکھیں، لیکن ہر بات جو واٹس اپ پہ آ جائے، جو یوٹیوب پہ آ جائے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم میڈیا زدہ ماحول شکار ہیں کہ جو ہمیں میڈیا سنانا چاہتی ہے اس کو خوبصورت انداز میں، جو بری سے بری چیز ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، بہت زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو، ہمیں تو شام کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، اتنا اہل بیت کے خلاف۔ اب کبھی وقت ملا کہ اہل بیت کی کوئی فرد وہاں پہ نہیں پہنچی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ یہ جو شام والوں کا ریئیکشن تھا کہ علی اور محراب عبادت، علی تو نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں شام میں جو امام سجاد نے یا جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے، یہ بھی ہم معصومین کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ شام میں جو خطبہ دیا ہے وہاں پہ فضائل پڑھا ہے، مصائب نہیں پڑھا ہے۔ اور جو کوفے میں خطبہ دیا ہے وہاں پہ مصیبت کو بیان کیا۔ کیوں؟ سوال ہے کہ کیوں آخر؟ یہ بھی ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا ہے، جو مخاطب ہے ہمارے، وہ اس لیے کہ کوفہ والے سب جانتے ہیں ان کی فضیلت کو۔ علی نے حکومت کی 4 سے 5 سال، سب جانتے ہیں، کوفہ میں سب جانتے ہیں آل محمد کن فضائل کے حامل ہیں، لیکن شام میں کبھی بھی آل محمد کے فضائل نہیں پہنچے۔ وہاں کون حزب مخالف ہے، حاکم شام ہے، جس نے اب وقت نہیں ہے کہ میں ان تاریخ کے جو سیاہ اوراق ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس کس طریقے سے اہل بیت کے خلاف حدیثیں جال کی گئیں۔ تو شام میں ایسا ہی اہل بیت کے خلاف فضا ہے، تو وہاں پہ فضائل بیان کیا گیا۔ اگر امام سجاد کے آپ خطبوں کو دیکھیں یا جناب زینب کے خطبوں کو دیکھیں، جہاں جہاں پہ موقع ملا وہاں پہ فضائل بیان کیا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ شام کا میڈیا تھا۔ تو جو تاریخ میں ہمیشہ بڑی شخصیتوں کی تعریف کی گئی، میں نے کہا کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اس کے ریئیکشن کو دیکھیں، اس نے جو کسی چیز کے مقابلے میں رد عمل پیش کیا اس کو دیکھیں، اس سے اس کی بصیرت۔ بی بی دو عالم نے فدق کو کس انداز میں اور کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، یہ بظاہر ایک رد عمل ہے یا نہیں، ریئیکٹ ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ ایک عورت کا جذباتی عمل ہے، ایموشن سے بھرا ہوا عمل ہے، ایسا لگتا ہے یا نہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں۔ مولانا نے اشارہ کیا کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، یہ سب آل محمد کے لیے۔ وہ کل بھی فاقہ کرتے تھے اور جب مل جاتا تب بھی وہ دوسروں پہ خرچ ہوتا، ان کے لیے یہ ملاک نہیں تھا فدق کہ فدق۔ تو بی بی دو عالم نے اس فدق کے مسئلے کو اتنا خوبصورتی سے پیش کیا کہ آج اتنے عرصے کے بعد لوگ اپنی بلڈنگ کا نام فدق رکھ رہے ہیں، کتابوں کا نام فدق رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ چیز سیکھنا چاہیے آل محمد کی زندگی سے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنا رد عمل پیش کرنا ہے، کسی بھی مرحلے میں اپنی بصیرت کا ثبوت دینا ہے۔ کہ شہزادی نے کتنا خوبصورت سے اس مسئلہ فدق کو پیش کیا کہ آپ دیکھیں جتنے بھی، آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ اس لفظ کو کوٹ کیا کہ دنیا میں جتنے بھی مستبصر ہیں جو مسلمان یا دوسرے مذہب سے شیعہ ہو رہے ہیں، ان کی اکثریت تعداد اسی خطبہ فدق کی بنیاد پہ، فاطمۃ الزہرا کی بنیاد پہ۔ کیوں اتنے عرصے کے بعد؟ اس لیے کہ اتنے خوبصورت انداز میں اس خطبہ فدق کو پیش کیا، اس فدق کے مسئلے کو پیش کیا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا معصومہ ہیں، معصومہ ہونے کا لازمہ حکیمہ ہے، اور حکیمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل
صادر نہ ہو کہ جس کی آپ توجیہ نہ کر سکیں۔ بظاہر صدیقہ طاہرہ ایک مسئلہ لے کے آئی تھی فدق کا دربار میں۔ فرض کیجیے اب یہاں پہ اس کو پہچانیں کہ ایک بظاہر چھوٹا سا مسئلہ تھا، زمین کا مسئلہ تھا۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ہماری کوئی گاڑی چوری ہو جائے، کوئی لے جائے، غصب کر لے، مثال ہے، مناقشہ نہیں ہے، اور میں اگر پہنچتا ہوں کورٹ میں تو جج کے سامنے سب سے پہلے میں کیا رکھوں گا؟ جو گاڑی کے کاغذات ہیں، جو اس کے دستاویز ہیں، یہی تو اس کے پھر یہ پہنچوں گا کہ یہ دستاویز ہے، یہ گاڑی میری اس کلر کی تھی، اس رنگ کا تھا، اس کا یہ حلیہ تھا، یہی تو بتائیں گے۔ لیکن صدیقہ طاہرہ پہنچی ہیں دربار میں تو قاعدتاً کیا کہنا چاہیے تھا کہ فدق کا یہ رقبہ ہے، اس کی آمدنی یہ اتنی تھی، میرے بابا نے یہ دیا ہے، تمام چیزیں فدق کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے تھا، یہی تو ہونا چاہیے تھا قاعدتاً۔ لیکن بی بی دو عالم نے یہ نہیں بیان کیا۔ آپ سوچیں، بی بی دو عالم نے فدق کا تذکرہ بہت بعد میں تھوڑا سا کیا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے؟ خدا کی حمد و ثنا، رسول کی رسالت، پھر امام علی کے صفات کو پہنچایا ہے امت تک، اس لیے کہ اگر امت امامت سے منسلک ہو گئی، سارا درد بی بی کو یہی تھا کہ امت جو ہے امامت تک پہنچ جائے۔ اگر امامت تک پہنچ گئی تو پھر مسئلہ جو ہے مشکل ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ احکام الہی کا فلسفہ، احکام الہی کا فلسفہ کہ پروردگار عالم نے نماز کو تکبر سے پاک ہونے کا سبب قرار دیا، اور جتنی بھی آپ ہیں اس میں وہ امامتنا امانا للفرقہ، اور ہماری امامت کو امت میں تفرقہ سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا، تمام جو ہے۔ یہ کیوں؟ ہم اگر مثلا جو میں نے مثال دیا تھا کہ کورٹ میں اگر جائیں تو سب سے پہلے اگر گاڑی، تو ہم کہیں گے کہ ہم نہ یہ کہ گاڑی اپنے گاڑی کے دستاویز دے، نہ اس کا رنگ بتائے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ جس نے میرا مال غصب کیا، میری گاڑی لیا ہے، چوری کیا ہے، اس کے باپ کا کردار یہ ہے، اس کے بابا کا یہ کردار یہ ہے، یہ خود نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ حج نہیں کرتا، مستطیع ہے۔ تو حج جو جج ہے وہ واپس ہم سے سوال کر سکتا ہے یا نہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہنے کی اجازت کس نے دی؟ اس لیے کہ آپ کا گاڑی گم ہوا، آپ گاڑی کے کاغذات ہیں وہ مجھے دیجئے، اس کے کردار سے پردہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کے کردار سے آپ پردہ کیوں؟ آپ اپنے گاڑی کے مشخصات بتائیے، دستاویز بتائیے، اس کا رنگ بتائیے، لیکن آپ بتانے کے بجائے، تو اصل میں میرا مقصد کیا تھا؟ اس کے کردار سے پردہ ہٹانا تھا، گاڑی بہانا تھا، پوری توجہ سے گاڑی بہانا تھا۔ در حقیقت ہمارا مقصد کیا تھا؟ بی بی دو عالم نے بیان ہی یہی کیا کہ در حقیقت فدق کا مطالبہ نہیں تھا۔ میں نے کہا فدق کوئی آل محمد کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، اگر وہ ملتا تب بھی وہ فاقے پر زندگی گزارتے، نہیں تھا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن میں نے کہا کہ شخصیت کو پہچانے ان کے ریئیکٹ سے، ان کے رد عمل سے، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کہ بظاہر شہزادی لے کے آ رہی ہیں، لیکن کیا کہا؟ پیغمبر کی رسالت کا اعلان، احکام الہی۔ کون احکام الہی کو نہیں جانتا؟ ابھی پیغمبر کو گئے ہوئے کتنے دن گزرے؟ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بی بی دو عالم نے فدق کے آئینے میں جو ظالم کے کردار سے پردہ ہٹایا تاکہ آنے والی امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ فدق نہیں ہے بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک دیوار ہے اور ایک فصیل ہے کہ جو بھی اس کا مطالعہ کرے گا اسے خود معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں پہچاننا ہو کہ اس کے رد عمل سے، اس نے جو رد عمل پیش کیا ہے اس کے ذریعے سے ہم پہچانے کہ اس کی شخصیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ بہرحال مولانا نے ذکر کیا واقعاً کہ اگر اس خطبہ فدق کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ایک ایام فاطمیہ نہیں بلکہ کئی ایام فاطمیہ گزر جائیں اور حق کے مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ واقعاً یہ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہوا میں اور خطابت میں جو شکل ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کئی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اور میں نے ایک دن خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں جو جتنے بھی خطبے کے جو شرط و شروط ہیں وہ سارے شرائط موجود نہیں ہیں بی بی میں۔ ایک خطبہ کے لیے ضروری ہے کہ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے انسان آمادہ ہو۔ جسمانی اعتبار سے بھی بی بی دو عالم پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، روحانی اعتبار سے بھی امت نے وہ مظالم ڈھائے ہیں، اس کے باوجود اس طریقے کا خطبہ دینا یہ خود معجزہ ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ معجزہ فاطمۃ الزہرا کیا ہے تو یہ خطبہ فدق پڑھے کہ یہ معجزہ ہے کہ ایسے عالم میں انسان دو حرف بولنا، گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا طولانی خطبہ اور ایسے مطالب کی طرف کہ علماء نے بہت سی شرح لکھی۔ لہٰذا
کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ اس کے رد عمل سے، کہ جو اس نے اپنی بصیرت کو اس واقعے کے پیچھے جو ہے پیش کیا ہے، اس کو دیکھے خود بخود شخصیت سمجھ میں آ جائے، یہ ایک مرحلہ۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جو چوتھا مرحلہ تھا شخصیت کو پہچاننے کا، وہ ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس نے کسی کے بارے میں کیا کہا، بلکہ خود اس کے کردار سے، اس کی گفتگو سے، اس کی سیرت سے ہم پہچانیں، یہ ہمارے لیے کام کی چیز ہے۔ یہ سیرت، میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ بی بی دو عالم کی جو سیرت ہے اس کے ذریعے سے ہم پہچانیں کہ اس کی منزلت کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ تو اس میں اب بہت سی سیرت کے حوالے میں بہت ایک بڑا باب ہے، سیرت فردی ہے، سیرت اجتماعی ہے، سیرت اقتصادی ہے، لیکن میں ایک جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے وہ ہے معاشرتی اعتبار سے فاطمۃ الزہرا کی سیرت۔ ہمیں کیا لینا چاہیے، ہمیں ان سے کیا لینا، ان کی زندگی سے کیا درس لینا چاہیے، ہمارے لیے کیا میراث چھوڑا کہ ہم معاشرے میں، چونکہ ہمارا معاشرہ مختلف لوگوں سے ملا ہوا ہے، جہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پہ اس معاشرے میں ہم کیسے جینے کا سلیقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، جس کی طرف ایک اشارہ امیر المومنین نے کیا کہ جب تم ایسے معاشرے میں زندگی کرو تو اس طریقے سے جیو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر آنسو بہائیں، اور اگر زندہ رہیں تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں۔ اب یہ خود ایک الگ تفسیر ہے۔ ویسے ہی فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنانا چاہیے، یہی ہے سیرت اجتماعی۔ البتہ سیرت فردی بھی ہے، فرد کے لحاظ سے، لیکن سیرت اجتماعی میں نے جان بوجھ کے اس مسئلے کو بیان کرنا چاہا۔ بس ایک حدیث ہے، اور وقت نہیں ہے کہ چونکہ آج مصائب میں تھوڑا سا زیادہ پڑھوں گا، اس لیے کہ مصائب کی شب ہے، آج اگر آپ نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے، اس لیے میں نے بہت مختصر میں کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کو اور اس حدیث کو۔ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے، میرے لیے بھی بہت جالب تھی اور بہت ہی نئی تھی یہ حدیث، کہ خود میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیرت فاطمۃ الزہرا کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک کتاب ہے دلائل الامامہ، تاریخ تبری، آپ نے تبری کا نام سنا، بہت بڑا مورخ ہے، اس کی یہ کتاب دلائل الامامہ ہے۔ اس میں اس واقعے کو انہوں نے لکھا کہ ایک شخص آیا صدیقہ طاہرہ کے پاس، ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ حل ترک رسول اللہ عندک شیئا تطرفینی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بی بی دو عالم، آپ تو بہجت مصطفیٰ ہیں، بذت مصطفیٰ ہیں، عزیز مصطفیٰ ہیں، سب سے قریب پیغمبر سے آپ ہیں، آپ کی ذات ہے، تو کوئی پیغمبر کی کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا تحفہ جو آپ کے حوالے کیا، جو آج تک میں نے نہیں سنا، وہ مجھے تحفے میں دے سکتی ہیں؟ آپ سوچیں، یہ بھی ایک ہنر ہے کہ ہمیں بھی جب معصومین کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ خود ایک لفظ جو ہے واقعی جو ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب ہم معصوم کے پاس جائیں تو ہمارا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، ہم ان سے کیا چیز طلب کریں۔ ہم جب معصوم کی زمانے کئی مرتبہ اس چیز کو ذکر کیا کہ آتے ہیں تو سب سے پہلے مادی چیز نہیں، مادی چیزیں بھی مانگیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ مانوی چیز ہے، وہ روحانی چیز ہے، اس کو پہلے طلب کریں کہ اگر وہ چیز حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ دوسری چیزیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو وہ راوی کہتا ہے کہ آپ تو ایک لوتی بیٹی ہیں، آپ تو عزیز مصطفیٰ ہیں، آپ تو آپ کے پاس کوئی ایسی گفتگو ہے کہ جو آپ مجھے ہدیہ کے طور پہ دے دیں، ہدیہ کے طور پہ۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ راوی کہتا ہے کہ فقالت، فاطمۃ الزہرا نے کہا، ایک کنیز تھی، اپنے کنیز اور خادمہ کو آواز دیا کہ ہاتا تلک الحریرہ، کہ وہ ایک جو پہلے زمانے میں جو لکھتے تھے حدیثوں کو یا آیتوں کو، کس چیز پہ؟ جانوروں کی کھال پہ، حریر یعنی اب ریشم کے کپڑوں پہ، یا مثلاً پتوں پہ، اس طریقے کی چیزیں۔ تو کہا کہ وہ کپڑا جو ریشم کا ہے جس پہ میں نے اپنے بابا کی حدیث لکھی ہے وہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ۔ تو کنیز فطلبتھا فلم تجدھا، تو کنیز نے ڈھونڈا لیکن اسے گم کر دیا، نہیں مل پایا اس کو۔ تو آئی اور کہا کہ بی بی دو عالم کیا کریں، وہ کپڑا مل نہیں رہا جس پہ آپ نے پیغمبر کی حدیث لکھی تھی۔ اب یہاں پہ جملہ سنیں، کہتی ہیں فقالت ویحک اطلبیھا، وائے ہو تجھ پر، اسے ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو۔ کیوں ڈھونڈو؟ یہ ہے اصل، یہ ہے کیوں ڈھونڈو، کتنی قیمتی چیز ہے وہ ہمارے لیے۔ اب یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ڈھونڈو اس کو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ عِنْدِي حَسْنًا وَحُسَيْنًا، اس لیے کہ وہ جو نوشتہ ہے، جو میرے بابا کی حدیث ہے، جو میرے بابا کی گفتگو ہے، میرے لیے اتنا قیمتی ہے جتنے میرے لیے قیمتی حسن اور حسین ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں، یعنی وہ گفتگو کیسی ہے
کہ جو صدیقہ طہرہ، جو حسنین جیسے بچے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ صدیقہ طہرہ کہہ رہی ہیں، ہمارا اپنے صدیقہ طہرہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے لیے اتنا عزیز ہے، اس کے ویلو اتنا ہے، اس کی ارزش اتنی ہے، وہ اتنا قیمتی ہے میرے لیے، تعدلو عندی حسنن و حسینن، کہ جو حسن اور حسین سے بھی کے برابر ہے، یعنی جتنا مجھے حسن اور حسین عزیز ہیں اتنے ہی وہ میرے بابا کی جو میں نے لکھا ہے نوشتہ، جو گفتگو لکھی ہے وہ عزیز ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو گفتگو ہوگی کیا ہوگی۔ اس کے بعد جب اس طریقے سے انہوں نے کہا فاطمہ زہرا نے اپنی کنیز سے، تو کنیز نے کیا کہا، پھر ڈھونڈا اور وہ مل گیا، اور جب ملا تو اس میں 3 جملے تھے جو صدیقہ طہرہ نے اپنے بابا پیغمبر اسلام سے نقل کیا اور اس کو لکھا اس پہ، اور یہ کیسے جملے ہیں کہ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ عِندِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا، اس کی ویلو کیا ہے، اس کی ارزش کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، حسن حسین کے برابر ہے صدیقہ طہرہ کی نگاہ میں، کہ اگر اس 3 جملے پہ انسان عمل کر لے تو ہمارا معاشرہ گلزار ہو جائے۔ پہلا جملہ کیا ہے، پیغمبر نے فرمایا، بی بی عالم کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ لکھ لو کہ یہ کسی اور سے نہیں کہا، مجھ سے کہا کہ لیس من المؤمنین من لم یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ مومن ہے ہی نہیں کہ جو اپنے ہمسایہ کو اذیت پہنچاتا ہو۔ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس کو اذیت ہو گئی، بہت سے ایسے ناخواستہ طور پہ ہم اذیت کر دیتے ہیں لیکن نہیں معلوم ہوتا، یعنی یہ کیا ہے کہ مومن وہ ہے ہی نہیں۔ اس حدیث کا مطلب لیسا من المؤمن من لم یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ بھی پھر پڑوسی کے حوالے سے، اس سے آپ پہچانیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کھا پی کے سوئے رہیں لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا رہے۔ دوسرا کیا ہے، من کان یؤمن باللہ، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کتنے قیمتی ہیں، جتنا زہرہ مرضیہ کے لیے حسن اور حسین ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو بھی خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو مومن ہے، کیا مطلب یہی ہے کہ فلا یؤذی جارہ، وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ آپ سمجھ گئے کتنا اگر اس جملے پہ انسان عمل کر لے تو ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو نقل کیا بی بی نے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو بھی خدا پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی صاحب مومن ہے، اس کی پہچان کیا، اس کی علامت کیا، اس کی نشانی کیا ہے، فلیقل خیرا او یسکت، کہ اگر وہ گفتگو کرے تو اچھی گفتگو کرے، نیک گفتگو کرے، جس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اس کا بھی فائدہ ہو، اور اگر نیک گفتگو نہیں کر سکتا تو بہتر ہے خاموش رہے۔ یہ دیکھیں تو بہتر ہے کہ خاموش رہے، اگر وہ فلیقل خیرا او یسکت، یہ تیسرا جملہ، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ اگر اس جملے پہ انسان عمل کرے تو واقعاً بہت سے گناہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری زبان سے بہت سے افراد ہیں، میں نے کہا کہ جو انسان گفتگو کرتا ہے اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، اس کی شخصیت کو بتاتا ہے، اس لیے کہا کہ کلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ المرء مغبون تحت لسان، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہو، جب بولے گا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جہاں اتنا بولنے کی طرف ہے، لیکن ہے نہیں کہ جو آئے تب وہ بولتے جاؤ، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، صدیقہ طہرہ نے کیا فرمایا، میرے بابا نے کیا فرمایا کہ اگر بولنا ہے تو وہ خیر ہو، تمہارا بولنا تمہارے لیے خیر کا سبب ہو اور معاشرے کے لیے خیر کا سبب ہو، اور اگر نہیں ہے تو بہتر کیا ہے کہ یسکت، خاموش۔ اس لیے بعض علماء نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت آسان ہے خاموش رہنا، آسان نہیں ہے۔ بعض علماء نے اشارہ کیا ہے اسی چیز کی طرف کہ یہ زبان سے جو گناہ ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ گناہ جو ہے اس زبان سے ہوتے ہیں، اس گفتگو سے ہوتا ہے، کہ اگر اس پہ انسان کنٹرول کر لے، یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چیز ہے، ساری انسانیت کا کمال انہی دونوں چیزوں میں ہے، ایک زبان میں، ایک ضمیر میں، جو انسان کے دل میں۔ یعنی مولا کائنات کا جملہ کہ اس سے تم اچھے بھی بن سکتے ہو، اس سے برے بھی بن سکتے ہو۔ اسی لیے جو ایک شخصیت ہیں حاج آغا حسین فاطمی، اور یہ کس کے، حاج آغا آیت اللہ ملکی تبریزی کے شاگرد ہیں، بہت بڑے خطیب تھے یہ،
اور ایسے خطیب تھے کہ جن کی خطابت سننے کے لیے امام خمینی جیسی ذات منبر کے نیچے آتی تھی، آیت اللہ بہجت جیسی ذات ان کی گفتگو کو سننے کے لیے آتے تھے اور ان کی گفتگو سے متاثر ہوتی تھی۔ اور انہوں نے یہ کس کے استاد آغا ملکی تبریزی، جو عرفان کے بہت ہی سیر و سلوک میں بہت ہی نام ہے، جو سر فہرست نام ہے، اس میں انہوں نے ان کو جان دیتے ہوئے کہ میں نے، یعنی خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ وضو کیا اور نماز ابھی شروع ہی کیا کہ وہیں پہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، نماز کی حالت میں، جنہوں نے آغا ملکی تبریزی کے نماز کی حالت میں جان دینے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسا انسان کہتے ہیں کہ یہ جب بھی مجلس پڑھتے تھے، کوئی بھی تقریر کرتے تھے تو ایک شعر پڑھتے تھے فارسی میں، ایک مرتبہ پڑھتے تھے، کبھی 2 مرتبہ پڑھتے تھے، کبھی 3 مرتبہ، کئی مرتبہ تکرار کرتے تھے۔ وہ شعر کیا ہے کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر پہ دوام، نا تمامان جہانزہ پنج کند ان پنج تمام۔ یہ فارسی میں شعر ہے کہ 5 چیزیں اگر تم مقامات چاہتے ہو، روحانی مرتبے کو چاہتے ہو، تو 5 چیزوں کا خیال رکھو۔ واقعی اب دیکھیں سوچنے، 5 چیزوں کا، خاموشی اختیار کرو۔ البتہ خاموشی میں نے کہا کہ جہاں پہ مفید نہ ہو، اگر خیر ہے تو بولو، لیکن جہاں پہ خیر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ خاموشی اس لیے ہے بعض روایت میں امام صادق علیہ السلام سے کہ سب سے پہلے انسان 10 یعنی 10 سال تک اگر تم کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو 10 سال تمرین کرو خاموش رہنے کی۔ آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ بھوک، یہ پرخوری، بہت زیادہ کھا لینا، یہ بھی انسان کو بہت دوسری طرف لے جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز انسان کا شب بیداری، یعنی سحر کے وقت اٹھنا، خدا کی بارگاہ میں آنا، یہ انسان کو مقامات عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد عزلت، عزلت سے مراد یہاں پہ رہبانیت نہیں ہے کہ آپ معاشرے سے کٹ جائیں، نہیں، اسلام اس کی دعوت نہیں۔ عزلت سے مراد کنارہ گوشی سے مراد جہاں پہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے، اس محفل سے اپنے آپ کو الگ کر لو، یہ تمہیں مقامات معنوی تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ ذکر، ہمیشہ ذکر خدا کرتے رہو، یہ تمہیں مقام۔ اب یہاں پہ ذکر دوام سے مراد کیا ہے؟ یہ ذکر نہیں ہے کہ تسبیح انسان پڑھتا رہے، نہیں، بلکہ ذکر دوام سے مراد یہ ہے، سب سے بڑا جو امام خمینی کہا کہ عالم در محضر خداست، کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ خدا رہے، یہ ہے اصل ذکر خدا۔ اصل ذکر خدا یہ ہمیشہ خدا کا تصور رہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔ تو آسان نہیں ہے انسان کو اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا۔ اسی لیے ایک واقعہ نقل، ایک روحانی کا، بس اپنی گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، واقعہ بہت خود حدیث بھی ہے، لیکن انشاءاللہ کل میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اسی حوالے سے، کہ ایک عالم دین تھے، حج پہ گئے، روحانی کاروان تھے گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو آسان نہیں ہے آدمی، آپ ایک دن تمرین کر لیں کہ ہمیں خاموش رہنا ہے، آسان نہیں ہے خاموش رہنا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے ساتھ تھا اس قافلے میں، کو جو بہت گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، اس کی زبان سے خیر نہیں سناتا۔ تو جب حالت احرام میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی چیزیں گناہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو پہلے بھی گناہ تھی اس میں اور زیادہ اس میں تشدید آ جاتی ہے۔ ایک کیا چیز ہے؟ فحاش، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ایسے پہلے بھی ہے لیکن حالت احرام میں اس کے اوپر کفارہ بھی ہے۔ تو جب حالت احرام میں اس نے باندھ لیا تو عرفات کے میدان تک پہنچا، ابھی 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اب ایسے لوگ جس کی عادت ہو جائے برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، تو بہت سخت ہے کنٹرول کرنا، بہت سخت ہے کنٹرول کرنا۔ للعادت علی کل انسان سلطان، ہر چیز کے اوپر اس کی حکومت کس کی؟ اس کی عادت کی۔ اس لیے اچھی عادتوں کی، اچھی عادت کو ڈالے انسان۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ حاجی آقا، وہ پہنچا عالم دین کے پاس، کہا مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، میں بھرا ہوا ہوں میں بھرا ہوا ہوں، کچھ بولنا چاہے تو کتنا کفارہ ہوگا؟ کہا کیوں بندے خدا؟ کہا میں کفارہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں مر جاؤں گا اگر میں گالیاں دوں گا، لوگوں کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ کیا ہے کہ یہ ہے کہ انسان جو ہے آسان نہیں ہے خاموش رہنا، صدیق اطہارہ نہیں کہنا۔ میرے بابا نے کہا ہے کہ جو بھی خدا، یعنی 3 جملے ہیں، اگر ان 3 جملوں پہ انسان عمل کرے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے۔ بس میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، چونکہ بہرحال آج مصائب تھوڑا سا جو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بہت عزیز ہو کہ یہ وہ بی بی کہ پر آپ دیکھیں پڑوسیوں کو اذیت مت پہنچاؤ، اور گفتگو کرو تو اپنی گفتگو سے دوسروں کو آزار مت دو، گالیاں نہ دو، برا بھلا مت کرو۔ ہاں عزیز ہو، یہ کو کون بی بی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، قام علیہ،
کام آئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب آپ سوچیں، جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، کیا اصحاب کھڑے نہ ہوں گے؟ اگر پیغمبر اصحاب کی بز میں ہیں تو اگر صدیقہ طاہرہ کھڑی ہوتی تھی تو کیا اصحاب اتنے بدتمیز تھے کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ بالکل کھڑے ہوتے ہوں گے۔ سوچیں آپ، اب آپ سوچیں کہ جس دروازے پہ پیغمبر 9 مہینے تک آ کر سلام کرتے ہوں، جس دروازے کی اتنی اہمیت ہو، اور عزیزو امت کا کیا تذکرہ۔ ایک اور جملہ کہوں کہ فاطمۃ الزہرا ام الائمہ ہیں، ہمارے جو 11 امام ہیں ان پر بھی احترام واجب ہے۔ اب بچے کون؟ پیغمبر تو احترام کرتے ہی ہیں، اب بچے کون؟ مولا کائنات۔ ابھی میں ایک جملہ کہوں، میں ترجمہ کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس سے فضیلت تو پہچانے، اور اس کے بعد اس بیوی کے اوپر جو مصائب پہنچے ہیں اس کو آپ تر کریں، کہ کہتے ہیں یا علی ونفذ ما امرتک فاطمہ، اے علی، پیغمبر اسلام علی سے خطاب کر کے، اے علی جس چیز کا فاطمہ حکم دیں اس کو اجرا کرو، اس کو نافذ کرو، اس پہ عمل کرو۔ آپ سوچیں یہ کوئی آسان مرحلہ ہے؟ عزیزو یہی وہ مرحلہ ہے کہ اگر ساری مصیبتوں کو الگ کر دیا جائے، جن کی تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں ہے عزیزو، ایسے اوباش افراد اس دروازے پر آ کر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو جائیں، جن کی تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کم مصیبت ہے؟ یہ رونے کے لیے کیا کافی نہیں ہے عزیزو؟ اور ایک اور چیز، زخم زبان، کہتے ہیں نا، میں نے کہا کہ انسان تلوار کے زخم کو بھول جاتا ہے لیکن زبان کے زخم کو نہیں بھولتا۔ اور یہ دیکھیں بی بی کا کلیجہ ہے ایسے افراد کے لیے، ایسے ہمسایوں کے لیے۔ امام حسن کیا کہتے ہیں؟ امام حسن کیا کہتے ہیں؟ میں نے رات بھر دیکھا کہ میری اماں عبادت میں مہو ہے، مشغول ہے، لیکن میں نے دیکھا رات بھر دعائیں کر رہی ہیں، کبھی اس ہمسائے کے لیے، کبھی اس ہمسائے کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے، لیکن اپنے لیے کبھی کچھ طلب نہیں کیا۔ میں نے پوچھا اماں آپ نے سب کے لیے منگا، ایسے ایسے ہمسایوں کے لیے طلب کیا جو آپ کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں، آپ نے ایسے ایسے افراد کے لیے دعا کیا لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کہا۔ الجار ثم الدار، الجار ثم الدار۔ عزیزو یہ وہ دروازہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو جائے۔ اور اس کے بعد جری کہتا کیا ہے؟ جب زہرائے مرضیہ آتی ہیں دروازے پہ تو کہتا ہے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ دیکھیں زخم زبان، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ صدیقہ طاہرہ کا عجب جملہ کہتی، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس میں حسنین جیسے بچے ہیں؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسنین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ چونکہ زہرا جانتی ہیں کہ حسنین کا احترام پیغمبر نے کس طریقے سے دیا، ناقہ بنے ہیں ان کے لیے، ان کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ان کے لیے ناقہ بنے، ان کے لیے خطبہ کو چھوڑا ہے۔ جانتے کہ ابھی زمانہ اتنا، سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ یہی بی بی نے کہا کہ تم اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس میں حسنین جیسے بچے ہیں۔ جواب کیا ملتا سنتے ہیں عزیزو؟ وَإِنْ ہوا کرے۔ یہ ہے زخم زبان عزیزو، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس پہ جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کو دیکھا، راوی نے دیکھا کہ چھٹے امام ہے، ایک مرتبہ بیٹھ گیا زمین پہ، ہاتھ ٹیکا، رونے لگے۔ راوی کہتا کہ میں نے کبھی اس انداز میں امام صادق کو روتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ نزدیک ہوئے، پوچھا ما یبکی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کو کس چیز نے، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں رکھا، اس لیے کہ راوی پہچانتا ہے کہ نہ کبھی اس طریقے سے کبھی نہیں روئے۔ ما یبکی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کس چیز نے؟ ایک ماں سر کو جھکا، کیا تمہیں نہیں معلوم آج میری جدہ کی شہادت کا دن ہے؟ آج میری جدہ کا، وہ کہتا ہے کہ ہاں مولا جدہ کی شہادت، لیکن ہوا کیا؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی اس طریقے سے آپ نہیں روئے۔ امیر المومنین کی شہادت، پیغمبر کی وفات اور امام حسین کی شہادت، لیکن کبھی بھی اس طریقے سے آپ نہیں روئے جس طریقے سے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مطلب آنسو اس طریقے سے کہ آپ کے داڑیاں تر ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا تم نہیں جانتے کہ میری جدہ کس طریقے سے در و دیوار میں پس گئی،
اور اس کے بعد پورا واقعے کو امام نے بیان کیا، اس لیے کہ ہر امام نے اپنے تئیں کوشش کی کہ زہرائے مرضیہ تک امت کو پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچے؟ اور عزیزو ایک جملہ سنیں، یہ امام صادق کا غم تھا، ایک جملہ اور سنیں کہ علی کے لیے یہی ایک جملہ رونے کے لیے بہت کافی ہے کہ زہرائے مرضیہ نے جب در و دیوار کے درمیان پسی ہیں تو علی جیسا مشکل کشا، جس کو پوری کائنات مشکل کشا کہتی ہو، اپنے جب وقت پڑتا ہے تو مدد کے لیے بلاتی ہو، وہ بی بی نے علی ابن ابی طالب کو آواز نہیں دیا، کیا آواز دیا؟ یا فضت و خذینی، اے فضہ دوڑو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہ جملہ علی کے لیے کافی ہے زندگی پر رونے کے لیے۔ وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی، آپ سوچیں علی کے لیے کتنا سخت ہے مرحلہ کہ اس کی بیوی اسے نہیں پکارتی۔ صدیقہ طرح جانتی ہیں کہ میری مدد ہی کے بہانے علی دشمنوں کا سامنا نہ کریں، مدافع بلائے تھے، ایسی مدافع آج جا رہی ہے علی سے، آج زندگی سے۔ عزیزو ایک جملہ میں کہوں، ایک دن جملہ میں نے عرض کیا تھا ابن ابی الحدید معتزلی کا، کہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ کادا ان یکون حلمہ معجزۃ، علی کا حلم اور قوت برداشت اس منزل پہ تھا کہ جہاں اسے معجزہ کہا جائے، جہاں معجزہ کی تعریف ہے جس کا کوئی جواب نہ لے سکے۔ لیکن عزیزو یہ زہرا کا مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں صبر علی جواب دے گیا، علم علی جواب دیا۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب مسجد میں ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے، علی نباز فطرت ہے، جانتا ہے، سمجھ گیا علی کے کیا خبر لے کے آ رہے۔ ایک مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ارے کمر سے لپٹ گئے، بابا ارے ماتا تم منا، ارے اماں اس دنیا سے گزر گئی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ علی ارے وہ علی جو فاتح خیبر تھا، فوقع علی علی وجہ، ارے بے ہوش ہو کر منہ کے بل علی گر پڑے۔ اجرکم اللہ، علی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرد کی زندگی میں عورت کا کیا رول ہے۔ علی اور اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو چلا نہیں جاتا، کیسے گھر پہ پہنچتے ہیں، ایک مطلب تابوت کے پاس پہنچتے ہیں، اے زہرا۔ اور یہ عزیز و عجیب مرحلہ ہے کہ زہرائے مرضیہ کون ہے کہ جو علی کی مظلومیت میں، علی کی زندگی میں روتی۔ یہی وجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جب امام علی آتے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ زہرا رو رہی ہیں، زہرا قطار رو رہی تھی، کہتے ہیں ماں یبکی کے بنت مصطفیٰ، اے رسول کی بیٹی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ مشکلات ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ بی بی دو عالم یہ رونے کے لیے کافی، یہ نہیں کہتی کہ میں اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی بنیاد پہ رو رہی ہوں، میں سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جانے کی بنیاد پہ رو رہی ہوں، میں اپنے بازو کے ٹوٹ جانے کی بنیاد پہ نہیں، یہ غم علی کے غم کے سامنے کچھ نہیں۔ اے علی جو آپ پر مصیبت آنے والی ہے، اس مصیبت کو سوچ کے میں رو رہی ہوں۔ اے علی میں اس مصیبت کو سوچ کے رو رہی ہوں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پوچھا بی بی دو عالم نے، مولا اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ارے سر کچھ کہا بی بی ابو تو مرحلہ اس ساتھ تک آ گیا ہے کہ ارے میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ ارے وہ شخصیت آ جا رہی ہے، ایک مرتبہ آ گئے تابوت کے پاس، کہا ہے زہرا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب میں اپنا کس سے درد، اپنا درد، اپنا ہم و غم کس سے بیان کروں گا؟ اب وہ موقع آ گیا کہ علی کنویں میں منہ ڈال کے گفتگو کریں گے۔ اب وہ موقع آ گیا کہ علی کنویں میں، اب کوئی غمگسار نہیں ہے، اب کوئی ہم سفر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہتے جب دیکھا سرحانے ایک وصیت ہے کہ اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے کفن دینا۔ اب وہ یہی وقت ہے مغرب و عشاء کا کہ جہاں پہ صدیقہ طاہرہ اس دنیا سے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا، جمع غفیر جمع ہو گیا، ایک مرتبہ لوگ چاہتے ہیں، چونکہ حدیثیں سنی ہیں، روایتیں سنی ہیں کہ ہم جنازے میں شرکت کریں، لیکن حکم فاطمہ ہے، وصیت فاطمہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا سلمان جا کے لوگوں سے کہہ دو کہ ابھی امر فاطمہ، بس 2 جملے عزیزو آپ کی زحمت تمام، کہ ابھی امر فاطمہ میں تاخیر ہے۔ جب لوگ چلے گئے
سو چکے، رات کی تاریکی چھا گئی، ایک مرتبہ علی نے آستینوں کو پلٹا، علی نے آستینوں کو پلٹا اور ایک مرتبہ کنویں سے پانی نکالا، اسما کو آواز دی اور ایک وصیت سنیں کیا ہے کہ علی مجھے جب غسل دینا تو میرے کرتے کے اوپر سے دینا، کرتا مت اتارنا۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس کا راز کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کا، ارے راز کھلا کچھ دنوں کے بعد جب سکینہ زندان شام میں پہنچی ہے۔ کہ اس وصیت کا مطلب کیا ہے کہ مدہ غسل دیا، کفن دیا، بس میں مختصر کر رہا ہوں، غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ ابو ذر کو بلا لاؤ۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، سوچو یہ بھی بہت سی چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہمارے جذبات ہے کہ آج ہمارے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو جو بچے ہوتے ہیں ان سے کام نہیں لیا جاتا، ہوتا یہ نہیں، ہمارے یہی تو ہوتا ہے، ہمارے بچوں سے کام نہیں لیا جاتا، لیکن آئے مظلومیت ہے، چھوٹے چھوٹے حسن کی عمر کے 8 سال، ارے سلمان، اے ابو ذر چلو، ابا نے بلایا، بابا نے بلایا ہے، ارے اماں کو دفن کرنا ہے، ارے ابو ذر نے بگلے سے لگایا۔ ایک مرتبہ پہنچے ہیں، ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، بچوں اے زینب، اے ام کلثوم، اے حسن اور حسین، ہلمو زادکم من ام، اپنی ماں سے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، فلقاؤ فی الجنہ، اس کے بعد جنت میں ملاقات ہوگی۔ اب تاریخ کہتی، بس آخری جملہ عزیزو آپ کی زحمت تمام، اب تاریخ کہتی ہے کہ دونوں چھوٹے شہزادے آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، پایتی کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے اماں، اے اماں، اے اماں، اذا لقیت جدنا محمد المصطفیٰ، اے اماں تم تو چلی گئی، ارے جب نانا سے ملاقات ہو تو کہنا ہمارا سلام کہنا، وقولی لہو، ارے اور ان سے کہنا کہ ہم اپنے بعد اس دنیا میں 2 یتیم بچے چھوڑ گئے۔ اب تاریخ کہتی کہ جیسا یتیم کا، ارے ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے کہ قسم خدا کی میں نے دیکھا، ارے بندے کفن ٹوٹے، 2 نمودار ہوئے، آپ میرے لال، ارے میں نہیں سن سکتی، ارے دونوں شہزادے آگے بڑھے، ماں کی میت سے لپٹ گئے، ارے یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے جہاں زہرا سو رہی ہے، حسین رو رہے ہیں، ارے تاریخ نے کروٹ لی، 61 ہجری آئی، اب کربلا میں معاملہ پلٹا، ارے اب حسین سو رہے ہیں، زہرا رو رہی ہے، ولدی، اے میرے حسین، انا للہ